بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہم بات کریں گے او آئی سی کے اوپر، اس کی کیا اس وقت چیلنجز ہیں، کیا اس کی ریلیونس کیا ہے اور اس کا ہسٹوریکل ایولیوشن کیا ہے۔ اس پہ یہ ہماری دو حصوں میں گفتگو ہوگی۔ اس وقت اگر آپ دنیا اسلام میں دیکھیں تو دنیا اسلام میں بہت سے چیلنجز ہیں، مثلا لیک آف یونٹی ہے، لیک آف ٹرسٹ ہے، لیک آف کولیکٹیو اپروچ ہے، لیک آف لیڈرشپ ہے، لیک آف کوپریشن ہے۔ تو بہت سی اس طرح کے چیلنجز ہیں جن کو ہم فیس کرتے ہیں، اور اس میں آپ اگر دیکھیں جو ماڈرن ورلڈ ہے، ماڈرن ورلڈ ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں، خاص طور پہ آپ 2 صدیاں پیچھے چلے جائیں، کس طریقے سے دنیا کو کلونائز کیا گیا، پھر اس کے بعد کس طریقے سے بڑے بڑے ریولوشنز آئے انکلوڈنگ انڈسٹریل ریولوشنز، پھر اس کے بعد جو 2 عظیم جنگیں ہوئیں، ان کے بعد جو ایک ورلڈ آرڈر سامنے آیا ہے، پھر اس کے اندر بہت سی چیزیں ہوئیں، جیسے ایک طرف کمیونزم تھا، ایک طرف کیپٹلزم تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ سارے جو بڑے بڑے ادارے دنیا کے اندر بنے، ان کے پیچھے ایمز تھے۔ پھر ان ایمز کے ساتھ جس طریقے سے ایولیوشن ہوا، ایک کولیکٹیو اپروچ مختلف اقوام میں پیدا ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ایک اتنا بڑا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا۔ پھر اس کے بعد اب ریجنلزم پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، بہت سی آپ کو ریجنل آرگنائزیشنز ملتی ہیں، ایون ریجنز کے بیانڈ بھی بہت سی آپ کو اس طرح کی مثالیں مل جائیں گی، جیسے نیٹو اس کی ایک بہت زندہ مثال ہے۔ پھر اس میں مختلف آپ کو جیسے یورپین یونین ہے، جیسے سارک ہے، جس طریقے سے آسیان ہے، اسی طرح شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشنز ہے، گلف کوآپریشن کونسل ہے، اسی طرح عرب لیگ ہے، افریقن یونین ہے۔ تو آپ کو بہت سی مثالیں اس طرح کی نظر آتی ہیں۔ ان میں جو بنیادی جذبہ ہے وہ ریجنل کوآپریشن کو اور ریجنل کولیکٹیو اپروچ کو بروئے کار لا کے اپنے جو مختلف پوٹینشلز ہیں، ان پوٹینشلز کو پولیٹیکل فرنٹ پہ، اکنامک فرنٹ پہ، کلچرل فرنٹ پہ، ایجوکیشنل فرنٹ پہ، سائنٹیفک فرنٹ پہ، ان کو وہ اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور اپنے جو ممالک ہیں، اپنی اقوام ہیں، ان کو اسٹرینتھن کرتے ہیں۔ جو او آئی سی کا آئیڈیا ہے، او آئی سی کا جو آئیڈیا ہے وہ بھی بنیادی طور پہ یہی تھا کہ جتنے مسلم ممالک ہیں ہم مل کے اپنے اندر ایک یونٹی پیدا کریں، اور کیونکہ ہمارے بہت سے ریلیجیس، اسپرچول، کلچرل ایسے ایشوز ہیں جو باقی دنیا سے بہت مختلف ہیں، اس میں ہمیں ضرورت تھی ایک ایسی تنظیم کی جس کے اندر ہم ان کو ایڈریس کر سکیں۔ خاص طور پہ بہت سے جو آپ اگر اپنا ایولیوشن دیکھیں، اس میں خلافت ہمارا ایک کانسیپٹ رہا اسلامی دنیا میں ایک طویل ترین عرصے تک۔ اسی طرح خلافت کے بعد پین اسلامزم اور وہ خیر چیزیں رہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسا فورم نہیں تھا جو دنیا جدید کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے چلتا، اور ہمارے دنیا میں جو مختلف مسائل اٹھتے ہیں کلچرل ریلیجیس بنیادوں پہ، ان کو ہم کسی جگہ پہ ایڈریس کر سکتے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ہیومن رائٹس چارٹر میں دیکھیں، دنیا اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اس میں تبدیلی مذہب کے اوپر مسلمانوں کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے۔ اسی طرح کی اور جو دنیا کے اندر بڑی بڑی لیجسلیشنز ہوتی ہیں جن میں ہماری موقف کی یا ہماری ریلیجیوس اسپرچول ویلیوز کو ایڈریس نہیں کیا جاتا یا اس کے اگینسٹ کسی جگہ پہ جاتی ہیں، تو ہمارے پاس سب سے مؤثر فورم اس طرح کے پولیٹیکل کلچرل ایشوز کو، لیجسلیٹو ایشوز کو حل کرنے کا جو فورم تھا وہ او آئی سی ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ اس کو بالکل غیر جانبداری سے دیکھیں تو او آئی سی کی جو سگنیفیکنس ہے، او آئی سی کی جو ریلیونس ہے، وہ کسی بھی طرح کم نہیں ہوتی۔ پھر اگر آپ اس کے تاریخی پس منظر میں آئیں تو تاریخی پس منظر اس کا یہ ہے کہ 1969 میں مسجد اقصیٰ میں ایک بدبخت نے آگ لگانے کی کوشش کی۔ تو اقصیٰ فائر کے نام سے ایک فیمس ایونٹ ہے، اس کی بہت سی ڈیٹیلز آپ کو مختلف آرٹیکل سے، ایون جنرل بھی جو گوگل سرچنگ ہے اس سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو جو اقصیٰ فائر تھی، اس نے یہ شعور پیدا کیا، جو ایک لمبے عرصے سے ڈیبیٹ تھی کہ مسلمانوں کی کوئی ایک مضبوط مؤثر یونٹی ہونی چاہیے۔ تو اس میں پھر 1969 میں ہی
موراکو کے شہر رباط میں اسلامی دنیا کے مختلف لیڈرز اکٹھے ہوئے. وہاں پہ جو اس وقت ہز میجسٹی کنگ حسن تھے، انہوں نے یہ انیشیٹو لیا، انہوں نے مختلف ممالک کو وہاں پہ انوائٹ کیا اور وہاں پہ یہ طے ہوا کہ کس طرح کا اسلامی بلاک جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا. اور 1969 کے اندر اس تنظیم کی اس طرح سے بنیاد پڑی اور یہ دنیا کی دوسری بڑی تنظیم تھی جو بنی، اور دنیا کی پہلی بڑی تنظیم جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز ہے. اور آج بھی دنیا میں یونائٹڈ نیشنز کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی تنظیم ہے تو وہ OIC ہے، جس میں 57 کنٹریز اس کے ممبر ہیں، اور یہ گلوبل پاپولیشن کا 5th کہا جاتا ہے جو OIC ممبرز کنٹریز ہیں. اور اگر آپ اس کا حجم دیکھیں کہ کتنا بڑا اس کا حجم ہے، آپ افریقہ کی بات کریں، سینٹرل افریقہ، نارتھ افریقہ اور ویسٹ افریقہ، یہ سب کنٹریز جو ہیں وہ OIC کے ممبر ہیں. آپ بالکانس میں دیکھ لیں، ایشیا میں آپ آ جائیں، مڈل ایسٹ ہے، فار ایسٹ ہے، سینٹرل ایشیا ہے، ساؤتھ ایشیا ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، یہ سب ممالک جو ہیں یہ OIC کے اندر ہیں، ساؤتھ ایشیا سے بھی ہیں. پھر آپ اسی طرح یورپ میں دیکھیں، یورپ سے البانیہ جو ہے وہ OIC کا ممبر ہے. اسی طرح ایون ساؤتھ امریکہ کے اندر، ساؤتھ امریکہ سے 2 کنٹریز ہیں، ایک وہ دونوں برازیل کے ساتھ لگتے ہیں اٹلانٹک اوشن کے اوپر، وہ OIC کے ممبر ہیں. اور 3 میجر اوشنز جو ہیں وہ OIC کنٹریز ان کو لنک کرتے ہیں، جیسے پیسیفک اوشن ہے، اٹلانٹک اوشن ہے، انڈین اوشن ہے. ان کے اوپر یہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہے. آپ اس سب میں دیکھیں کتنے بڑے نیچرل ریسورسز کے، کتنا بڑا ہیومن ریسورس پوٹینشیل ہے، ڈیفنس کا کتنا بڑا ایک پوٹینشیل ہے نیول کے حوالے سے اور ادروائز بھی. تو ایگریکلچر کے اندر آپ دیکھ لیں، انڈسٹری کے اندر آپ دیکھ لیں. اگین آپ اگر جو آئیڈیا اس وقت ایشیاٹک سینچری کا جو آئیڈیا ہے 21 سینچری کے حوالے سے، اس میں بھی دیکھیں تو میجر چیز جو کور کی جاتی ہے وہ ہیومن ریسورس کو کور اس میں کیا جاتا ہے. تو یہ اتنا بڑا ہیومن ریسورس جو ہے وہ اس تنظیم کے پاس ہے. تو یہ اگر اس کو پراپرلی ایک لیڈرشپ ملے تو یہ آج بھی دنیا کے کسی بھی دوسرے مؤثر ادارے سے کم ثابت نہیں ہوگی. اگر آپ اس کے آبجیکٹیوز کی بات کریں تو جیسے تو آبجیکٹیو اس کی جو فاؤنڈیشن ہے اس سے آ جاتے ہیں سامنے 1969 میں، لیکن پھر مزید اس کے اندر جو ایوولوشن ہوا اس میں اس کا مسلم دنیا کا اتحاد، مسلم دنیا کی یکجہتی، پھر جو میوچل کوآپریشن ہے، پھر جو ہمارے مسلم کنٹریز کے جو بائی لیٹرل ایشوز ہیں ان کو پرامن طریقے سے حل کرنا، پھر اکنامک فائنینشیل فرنٹ کے اوپر، کلچرل فرنٹ کے اوپر، اور اسی طرح سوشل فرنٹ کے اوپر، پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر اپنا کردار ادا کرنا، اپنے تعاون کو فروغ دینا. پھر مسلم کنٹریز کے اندر جو گورننس کے ایشوز ہیں ان ایشوز کو گریجولی بہتر کرنا، اس کے اوپر پورا ایک بلو پرنٹ پلان جو ہے وہ OIC کا موجود ہے. پھر 4 میجر چیزیں ہیں جو OIC کے ایجنڈا پہ ہیں ان سب کے علاوہ، جن میں القدس ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، اسلاموفوبیا کا مسئلہ ہے اور دہشت گردی کا مسئلہ ہے. یہ بنیادی وہ آبجیکٹیوز ہیں جن کو OIC ایڈریس کرتی ہے. تو یہ اعتراض جو ہے وہ صرف OIC کے اوپر نہیں ہے، بلکہ پھر یہ اعتراض سب سے پہلے تو عرب لیگ کے اوپر جاتا ہے، یہ اعتراض اس سے بھی پہلے یونائٹڈ نیشنز کے اوپر جاتا ہے، سیکورٹی کونسل کے اوپر جاتا ہے. وہ ساری پاورز کیا کر رہی تھی؟ تو OIC نے بھی اپنی ایفرٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ کوئی ایسا اعتراض ہے نہیں. تو مطلب یہ جتنے فیلیئرز ہیں یہ تمام گلوبل سسٹمز جو ہیں وہ اس پہ فیل ہو رہے ہیں. جتنی گلوبل افیکٹونیس رکھنے والی یا ریجنل افیکٹونیس رکھنے والی آرگنائزیشنز ہیں وہ سبھی اس میں فیل ہو رہی ہیں. یہ فیلیئر اکیلا OIC کا فیلیئر جو ہے وہ نہیں ہے. پھر اسی طرح OIC نے جو افغان سوویت وار تھی اس میں ایک بڑا وائٹل رول ہے. پھر US افغان ایشو جو رہا ہے اس کے اندر بڑا کردار ادا کیا ہے OIC نے. پھر صرف پولیٹیکل فرنٹ پہ نہیں بلکہ باقی فرنٹس پہ آپ دیکھیں جو سائنٹیفک ویژن ہے OIC کا بڑا خوبصورت ہے. شاید آپ کے علم میں ہوگا، پاکستانیوں کے علم میں، اسلام آباد میں ایک OIC کے زیر انتظام ایک سائنٹیفک ریسرچ
سینٹر ہے. دنیا کے اور بھی بہت سے ممالک میں اس طرح کی انویسٹمنٹس جو ہیں، اس طرح کی ایڈز جو ہیں وہ او آئی سی نے دی ہیں. پھر او آئی سی جو ہے وہ ایک سائنسدانوں کے لیے ایک ایوارڈ دیتی ہے. پاکستان کے بہت سے نامور سائنسدان جو ہیں وہ اس میں نامزد ہوئے ہیں. پھر اس کے علاوہ بھی مختلف مدات میں او آئی سی کی طرف سے اپنے ممبر کنٹریز کے لیے ایڈز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. اور جو مسلم مائنورٹیز رہتی ہیں نان مسلم کنٹریز کے اندر، ان کے اوپر بھی او آئی سی نے کافی کردار ادا کیا ہے. خاص طور پہ 2005 کے بعد جب اکمل الدین احسان اوگلو اس کے سیکرٹری جنرل بنے تو ان کا اس میں بڑا اچھا پازیٹیو کردار آیا. بلکہ میں ایک انفارمیشن یہ بھی شیئر کر دوں کہ ان سے پہلے او آئی سی جو تھی وہ کمپیریٹیولی ایک سائلنٹ ادارہ سمجھا جاتا تھا، جس وجہ سے اس کی کریڈیبلٹی بہت نیچے آئی کہ یہ ایشوز، گلوبل ایشوز جو ہوتے تھے ان پہ اپنا اوپینین نہیں دیتے تھے. کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آتا تھا کہ او آئی سی کا یا او آئی سی ممبرس کا اس پہ کیا اوپینین ہے. تو اکمل الدین احسان اوگلو کے آنے کے بعد، اور خاص طور پہ اس پہ اثر جو تھا وہ فیمس مکہ سمٹ کا بھی تھا، جس کے بعد فیمس مکہ ڈکلیریشن آیا جس کو او آئی سی کا بلو پرنٹ پلان کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد سے او آئی سی نے ان 15 سالوں میں اپنے آپ کو کافی ریکور کیا ہے. اب ہم آج کی اس پہلی جو گفتگو ہے اس میں اس کا حاصل کلام اگر ہم دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہ نہ ہونے سے ایک بہت بہتر ادارہ ہے او آئی سی. ہاں، اس کو ضرور ایڈمٹ کیا جا سکتا ہے کہ پولیٹیکل فرنٹ پہ جو ناکامیاں ہیں وہ ضرور آپ کو دیکھنے میں ملتی ہیں، لیکن وہ بیکاز آف انسٹیٹیوشن نہیں ہیں. اس کے اور بہت سے فیکٹرز ہیں جن کو ایک براڈر پرسپیکٹو میں ڈسکس کرنا چاہیے اور ٹھیک ان کو اپنی جگہ پہ رکھ کے سوچنا چاہیے. یعنی اس میں ادارے کا فیلئر نہیں ہے، وہ ایک کلیکٹیو اپروچ نہ ہونے کی وجہ سے ہے، امہ میں یا ممالک میں یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہے. بہت سے جو کانفلکٹس ہیں ان کے اور بہت سی پاورز جو ہیں ان کے آپس میں جو تضادات ہیں اس کی وجہ سے وہ ہے. لیکن اگر آپ اس کو اکنامک فرنٹ کے اوپر دیکھیں، کلچرل فرنٹ کے اوپر دیکھیں، ایک آپ اس کو چیریٹی کے پرسپیکٹو میں اگر دیکھیں تو بہت اچھے کام ہیں. یعنی بہتری کی گنجائش اس کے اندر موجود ہے. ایک مؤثر آواز ہے جس کو مزید مؤثر کیا جا سکتا ہے. میرا اس پہ پرسنل اوپینین یہ ہے کہ او آئی سی کا اور یورپین یونین کا بظاہر تو شاید یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ جی ان کا کیا کمپیریزن ہے. افیکٹونیس میں ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ای یو بہت ہی افیکٹو ادارہ ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ای یو ممبر کنٹریز اور او آئی سی ممبر کنٹریز کی مینٹیلٹی میں بہت فرق ہے، لیڈرشپ کی ڈیولپمنٹ میں بہت فرق ہے. یعنی جو یورپین یونین جو فیصلہ کرتی ہے اس کے کنٹریز اس کو ویٹیج دیتے ہیں. تو لیکن او آئی سی میں او آئی سی اگر کوئی فیصلہ کرتی بھی ہے تو اس کے جو ممبر کنٹریز ہیں وہ اتنی ویٹیج نہیں دیتے. پھر جو پولیٹیکل پروسیس ہے او آئی سی ممبر کنٹریز کا اور یورپین یونین ممبر کنٹریز کا، اس کا بڑا فرق ہے. لیکن اس سب کے باوجود بھی جو ہیومن ریسورس ہے، جو پوٹینشیل ہے، ادروائز جو اگر ٹھیک لیڈرشپ او آئی سی کو میسر آ جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح یہ اپنے حجم میں یونائٹڈ نیشنز کے بعد دنیا کا سب سے مؤثر ادارہ ہے، یہ شاید اپنی افیکٹونیس کے اندر بھی دنیا کا دوسرا بڑا مؤثر ادارہ بن سکتا ہے. اس کے پاس ریجنل لیول پہ، گلوبل لیول پہ ای یو سے کہیں زیادہ اپرچونٹیز ہیں. ای یو ایک ریجن کے اندر محدود ہے، اس کا ہیومن ریسورس محدود ہے، اس کی باقی جو ایکسپینڈ کرنے کی صلاحیت ہے وہ کمپیریٹیولی محدود ہے. او آئی سی کے پاس جو اپرچونٹیز ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. لیکن سوال پھر وہی آتا ہے کہ گھوڑے کو اچھا سوار چاہیے ہوتا ہے. اور کمزوریاں بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ان کمزوریوں کو حل کیا جا سکتا ہے، ان کمزوریوں کو دور کیا جا سکتا ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ممبر کنٹریز ہیں ان کو اپنی آرگنائزیشن کی اونرشپ لینی چاہیے. اور میں جو آج کی اس گفتگو میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اور کنٹریز بھی ہیں وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں او آئی سی کو. ان میں مثال کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ او آئی سی کے جو آبزرور ممبرز بیٹھتے ہیں
ان کی بہت بڑی تعداد اور بہت حیران کن تعداد ہوتی ہے جو ہمارے اجلاسوں کو آ کے آبزرو کرتے ہیں. پھر جن لوگوں نے پرماننٹ آبزرور ممبر کے لیے اس میں اپلائی کیا ہوا ہے ان میں آپ دیکھیں برازیل ہے، ان میں چائنا ہے، ان میں سری لنکا ہے، ان میں بیلاروس ہے، ان میں فلپائن ہے، ان میں انڈیا ہے. انڈیا کے متعلق میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آنے والی اپنی گفتگو میں بھی کچھ چیزیں شیئر کروں گا، بڑی انٹرسٹنگ معلومات ہیں وہ. تو کنکلوژن اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ ادارہ اٹس سیلف ایک بہت مضبوط ادارہ ہے، ایک بہت مؤثر ادارہ ہے، اور ہم اس ادارے سے بطور ایک کمیونٹی کے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، نہ صرف ممبر کنٹریز بلکہ جو ہماری مائنورٹیز بھی دنیا بھر کے اندر رہتی ہیں، ہم بہت بھرپور طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن ہمیں اس کی اہمیت کا ادراک کرنا چاہیے اور اس کو کام کرنے کے لیے ایک موزوں سازگار ماحول مہیا کرنا چاہیے. اگلی گفتگو میں ہم پاکستان کا او آئی سی کے اندر کیا کردار رہا ہے، او آئی سی کے لیے علاوہ ازیں کیا چیلنجز ہیں، اور کچھ ریکومنڈیشنز کے اوپر اور کچھ او آئی سی سے متعلقہ مزید دلچسپ معلومات پہ بات کریں گے. بہت شکریہ.